قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو سے، آگ کی وہ لپٹ جو آخر اینڈ تک پہنچ جاتی ہے، اس سے خالق کائنات نے ان کو بنایا۔ اور پھر سورہ حجر میں فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا دھوئیں کی آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اس حصے سے کہ جو گرم تو ہوتا ہے لیکن عام طور پر وہ نظر نہیں آتا، اور وہ دھوئیں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ جنوں کو انسانوں سے پہلے خالق کائنات نے تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنوں کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو جمعرات کے روز وہ پیدا فرمایا۔ جنات کے نام اور طبقات بھی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تنگ نہیں کرتے، ان کو عامر کہتے ہیں، جن کی جمع عمار ہے۔ اور جو جن بچوں پر مسلط ہوتے ہیں انہیں ارواح کہتے ہیں، اور جو شریر اور سر قسم کے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ جو شرارت اور سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ بہت خطرناک خبیث قسم کے ہوتے ہیں، انہیں عفریت کہتے ہیں۔ اب ان کی تخلیق کا مقصد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے تاکہ یہ میری عبادت کرے، میری معرفت جو ہے وہ حاصل کرے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا جنوں میں بھی کوئی رسول گزرے۔ تو قرآن مجید میں سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ سورہ انعام میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں نبی رسول نہ آئے تھے کہ تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے۔ یہاں پر جو لفظ منکم خالق کائنات نے استعمال فرمایا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جنات میں بھی انبیاء کا سلسلہ تھا۔ پہلا رہبر جو جنات کی طرف آیا عامر بن عمیر تھا، جن کو جنوں نے شہید کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سائق بن فائق بن الجان ہے، یہ بھی شہید کر دیے گئے، اور 800 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جو بھی رہبر جنات کی طرف آتا وہ اسے شہید کر دیتے۔ جب ان کی سرکشی جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ پھر نیک جنات غالب آئے اور سرکش جنات جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نیک جنات جو وہ غالب آئے انہوں نے ان کا بہت زیادہ قتل عام کیا، اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں ابلیس کا باپ بھی مارا گیا تھا۔ اب لفظ منکم جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جنوں میں بھی انبیاء جن ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ جب خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس وقت پھر ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں تک تو علماء میں یا مفسرین میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات میں جنوں کے انبیاء آتے رہے، مگر جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بنایا گیا تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جو نبی انسانوں کا ہوتا تھا وہی جنات کا ہوتا تھا، مگر چونکہ یہ نبی جو تھے اپنے اپنے علاقے میں نبی ہوتے تھے، یعنی کہ ان کا علاقہ جو تھا یہ مخصوص ہوتا تھا، اور انبیاء سے جنات ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض انبیاء کے متعلق ہمیں ملتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، تو ان انبیاء سے جو تھے وہ جنات ملنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس وجہ سے مفسرین یہ بات کرتے ہیں کہ جو نبی جس علاقے میں ہوتا تھا وہ چونکہ انسانوں کا بھی نبی تھا اور وہاں جو جنات رہتے تھے ان کا بھی نبی تھا۔ مگر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اس لیے جہاں تک خالق کائنات کی ربوبیت ہے وہیں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں انس کے رسول بن کر آئے، اس لیے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم، والثقلین جنوں انس کے نبی۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا، اور پھر شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو درود تاج پڑھا جاتا ہے تو شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ درود تاج جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے بھی درود تاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے، سید الثقلین نبی الحرمین، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں انس کے نبی ہیں۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں انس کے لیے رسول بن کر آئے۔ اگر احادیث میں دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیگر انبیاء پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، جن میں 5واں نمبر یہ ہے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام مخلوق کی طرف، کیونکہ جنات بھی مخلوق ہیں اور انسان بھی مخلوق ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں انس کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ جو مفسرین نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام سے پہلے جو جنات آتے رہے ان میں قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے تو ان میں انبیاء بھی تھے، مگر کچھ مفسرین نے اختلاف کیا کہ ان میں ڈر سنانے والے تھے۔ باقی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو جس علاقے کا نبی تھا جنات بھی اس نبی کے تابع تھے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، کیا جن صحابی بھی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنات ایمان لے کر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے شہر مکہ کی طرف واپس ایک سفر میں ہوئے تو مقام نخلہ پر جب آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جنات کا گزر ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی۔ تو قرآن مجید میں سورہ جن کی پہلی آیت، تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے انہوں نے قرآن سنا تو یہ یمن کے 7 جن تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام کو قبول کیا، جن کے نام جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حسا، مسا، شاسرہ، ناصرہ، ابن العربی، امین، احدر، اور ایک روایت میں حسا، مسا، شاہر، جاہر، الازد، انیان، الاحکم، یہ ان کے نام ہیں۔
کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ پھر یہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہیں جا کر اس قرآن مجید کے متعلق بتایا، جس کا ذکر سورہ الاحقاف میں آتا ہے۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اس کا ذکر ہے کہ بلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بات اتاری گئی، یعنی کہ یہ جنات یہودی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے تھے۔ اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی، حق اور سیدھی راہ دکھائی۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ پارہ نمبر 26 سورہ الاحقاف آیت نمبر 30 اور 31 کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی تبلیغ سے کچھ اور جنات جو تھے وہ ایک گروہ کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ تقریباً 300 کے قریب تھے۔ تو دوستو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات میں بھی جو ہے وہ صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ یہ اپنی قوم کے ان 300 جنات کو لے کر مقام حجون پر آ کر ٹھہرے اور وہاں سے 2 جنات، 2 جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ وہ کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود لے کر گئے اور پھر اس مقام پر جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصار کھینچ دیا اور اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے۔ کافی وقت حضور وہاں پر رہے۔ جب واپس آئے تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا، ہاں میں نے دیکھا کہ کالے جسم ہیں، سفید کپڑے ہیں، مگر اس دوران درمیان میں بہت سیاہی چھا گئی اور پھر آگے میں نہیں دیکھ سکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنات تھے جو کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ اب جنوں کی خوراک کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ جنوں کی خوراک میں ہڈی، کولا اور لید بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی خوراک کے متعلق بات کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہڈی جو ہے اس سے بھی استنجا نہ کرو، کوئلہ جو ہے اس سے بھی استنجا نہ کرو، اور یہ جو لید ہے اس سے بھی استنجا نہ کرو کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ ہڈی کھا کر ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنات کے لیے گوشت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو خوراک کھاتے ہیں، جس حالت میں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وہ شکل جو ہے وہ لٹا دیتا ہے اور پھر وہ جنات جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو لید وغیرہ ہے یہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ جب بھی انسان جو ہے گھر میں داخل ہو تو اس وقت اس سے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور جب کھانا کھائے اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ کیوں کہ اگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا تو جنات اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر جب کھانا کھاتے ہوئے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا تو اس کھانے میں جنات بھی جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، جو آیات بتائی ہیں، جو بزرگان دین نے ہمیں معاملات بتائے ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہم جنات سے بچ سکتے ہیں۔ پھر مسلمان جن جو ہیں ان کی خوراک جو ہے حلال جانور کی ہڈی ہوتی ہے، مگر جو مشرک ہیں وہ
یعنی کہ اس جو حرام ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کر یعنی کہ اس کا حلال ذبح ہو، اور حلال اگر انسان نے بسم اللہ پڑھ کر گوشت کو استعمال کیا ہے تو وہ ہڈی جو ہے وہ مسلمان جنات کی جو ہے وہ خوراک ہوگی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے تلاوت کلام سن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت جب میں سورہ رحمان جنات میں تلاوت کر رہا تھا تو ان کا عمل تم سے اچھا تھا، کہ جب میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو پھر یہ اس کا جواب دیتے کہ ہمارے پروردگار نے ہم پر جو نعمت کی ہے ہم اس کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تہامہ پہاڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں ایک بوڑھا شخص آیا، کافی عمر رسیدہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حامہ ہوں، میرے باپ کا نام اخیم ہے، میرے دادا کا نام عقیس ہے، اور میرا پردادا ابلیس ہے۔ تو شیطان کی اولاد سے یہ حامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پھر کہنے لگا کہ میں اس وقت بچہ تھا اور کھیلتا کودتا تھا، اور میں قطع رحم کا حکم دیتا تھا، میں کھانوں کو خراب کرتا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میرے یہ معاملے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا درست نہیں ہوتا۔ اس نے کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، اور ان کی بارگاہ میں نے توبہ کی تھی، اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ وضو کر اور 2 رکعت نماز خالق کائنات کی بارگاہ میں ادا کر۔ تو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور سجدے میں سر رکھا، اور 1 سال تک میں نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، کہ مجھے نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حامہ تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا، میں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زیارت بھی کی، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی کام کیا، پھر میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے سلام دیا کہ میرا سلام عیسیٰ علیہ السلام کو دینا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور موسیٰ کلیم اللہ کو ان کو سلام دیا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے حامہ اگر تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے تو میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ تو حامہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلامتی فرمائے۔ پھر حامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ چند صورتیں جو ہیں وہ سیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کو سورہ واقعہ جو تھی وہ سکھائی، سورہ مرسلات وہ سکھائی، سورہ نبا وہ سکھائی، سورہ تکویر وہ سکھائی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 7 صورتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہیں
وہ हामा को सिखाई। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हमें नहीं पता कि हामा जिंदा है या मर गया, क्योंकि उसके बाद हमारी मुलाकात फिर हामा से जो है वो नहीं हुई। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो जन्नात आते थे वो दर्जा इस्लाम को भी पहुंचते, हुजूर की बारगाह में इस्लाम कबूल करते तो दर्जा सहाबियत पाते। अब चंद बातें जन्नात के रहने के हवाले से, चूँकि मैंने पहले अर्ज किया था कि ये मज़मून बड़ा लंबा है, मगर चीदा बातें मैं आपके सामने रखूंगा। शुरू में ये आसमानों पर भी चले जाया करते थे और ज़मीन पर भी जहाँ जाते चले जाते, जन्नत तक ये चले जाया करते थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो फिर ये जो है आसमानों के ऊपर अब नहीं जा सकते, ये नीचे ही अब रहते हैं, क्योंकि उनका दाखला जो था वो बंद कर दिया गया। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अबलीस को भी उस वक़्त जो है जन्नत से निकाल दिया गया था। और अब जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो अब इनका दाखला जो है वो बंद कर दिया गया। अब अबलीस जो है वो अपना तख्त लगाता है और जहाँ तख्त लगाता है वहाँ से वो देखता भी है। हम उसे नहीं देख सकते मगर वो हमको देखता है। और ज़रा हिसाब आप लगाएं कि इब्लीस जो है वो काफिर है, वो मुसलमान भी नहीं है, मगर इसके बावजूद खालिक़ कायनात ने उसको ऐसी ताकत अता फरमा रखी है कि वो हमको देखता है मगर हम उसे नहीं देखते। तो जब एक काफिर की ताकत इतनी है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत के हवाले से क्या मामला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा कर अपने जिस गुलाम को देखना चाहे, जिस जगह पर देखना चाहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम को देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि मेरा गुलाम क्या कर रहा है। इसी तरह दोस्तों गंदगी के ढेर पर भी ये जन्नात रहते हैं, बैतुल हला वहाँ पर भी रहते हैं। इसीलिए हमें हुक्म है कि जब हम बैतुल हला में दाखिल हो तो हमें ये दुआ पढ़ के अंदर जाना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब ये दुआ इंसान पढ़ लेता है तो जन्नात और इंसान के दरमियान पर्दा आ जाता है, फिर जन्नात जो है वो इंसान को नहीं देख सकते और फिर इंसान को जो है वो नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकते। तो इसी तरह मुसलमान जन्नात जो हैं वो बस्तियों में भी रहते हैं और जो दूसरे जन्नात मुशरक हैं वो खाइयों में रहते हैं। और इस तरह समुद्री जजीरों में भी वो गैर मुस्लिम जन्नात जो हैं वो रहते हैं। फिर गोश्त की चिकनाई वाला कपड़ा अगर गढ़ में पड़ा हो तो उसे धो देना चाहिए या फेंक देना चाहिए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि ये जगह भी जो गोश्त की चिकनाई वाला कपड़ा है इसमें भी जन्नात रहते हैं। तो हमें ये बातें जो हैं देखनी चाहिए। फिर ऊँटों के बैठने की जो जगह होती है उस जगह पर भी जन्नात का जो है वो बसेरा होता है। तो इसी तरह खालिक़ कायनात ने जो मुख्तलिफ जगह इनके लिए रखी हैं तो इनमें मुसलमान जन्नात जो है वो पानी जिसमें कई घास वगैरह पौधे वगैरह उगते हैं वहाँ पर भी रहते हैं, कब्रिस्तानों में ये होते हैं और बाजारों में भी ये पाए जाते हैं। बाज़ दफ़ा पाक जगहों पर भी ये नामुशरक या पलीद जन्नात आ जाते हैं, मगर ये मुस्तकिल ठिकाना नहीं इनका। मुस्तकिल ठिकाने इनके वो ही हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इनकी हिफाजत के लिए चूँकि टाइम अब करीब है, सूरह बकरा की तिलावत इंसान को करनी चाहिए, आयतुल कुर्सी जो है वो पढ़नी चाहिए, वो अफ़ज़ातैन कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़नी चाहिए। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात इनकी तिलावत करनी चाहिए। तो इसी तरह यानी कि और भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या बुजुर्गान दीन ने जो कलमात हमें अख़ज़ किए बताए हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, हिफाजत हो सके। तो ये दोस्तों मामलात होते हैं। मुसलमान जन्नात जो हैं वो उम्रा भी अदा करते हैं, हज भी अदा करते हैं
اور قرآن پاک حفظ بھی کرتے ہیں۔ یوں ہی جنات جو ہیں یہ مسلمان بزرگ جو ہوتے ہیں تو ان کے پاس تربیت کے لیے بھی آتے ہیں، اور بزرگوں کے جنات جو ہیں وہ مرید بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر جنات کی قوت جو ہے وہ انسان سے زیادہ نہیں، کیوں کہ جنات جو ہے یہ عمارتیں بھی بنا دیتے ہیں، جیسے بیت المقدس جو ہے یہ جنوں نے تعمیر کی تھی، مگر جب تخت بلقیس کو منگوایا گیا تھا تو یہ وزن بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اس وقت جو سب سے بڑا جن تھا اس نے کہا تھا کہ میں تخت بلقیس اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کا دربار برخاست ہو، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے، تو آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ وہ تخت لے کر آئے تھے، تو معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بعض لوگ جنوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم ان کو قابو کریں، یہ ہمارے غلام بن جائے، مگر انسان کو خالق کائنات نے جو طاقت دے رکھی ہے یہ جنوں سے بھی زیادہ ہے۔ مگر وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکامات پر اگر زندگی گزارے تو وہ انسان اشرف ہے، اور جن جو ہیں طاقت میں اس سے کم ہے۔ اس لیے آپ بعض بزرگان دین کے معاملات پڑھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا جب نام ہی لیا جاتا تھا تو جنات آپ کے نام سے ہی ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ تھے۔ تو دوستو جتنا احاطہ کر سکا وہ میں نے آپ کے سامنے جن جنات کا مضمون جو ہے وہ رکھا۔ حال کے کائنات ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حال کے کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔